آج 8 ذی القعدہ دوسرا اتوار، ایک ایسا دن جسے بہت کم لوگ پہچان پاتے ہیں۔ اگر آج کے دن آپ کے گھر میں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے تو یقین مانیں اللہ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ حالات بدلنے لگتے ہیں۔ تنگی آہستہ آہستہ خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے مواقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر پورا سال یہی کہتے رہتے ہیں کہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ خدارا اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے۔ آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، کیا معلوم اللہ اسی کو آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ یاد رکھیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ذی القعدہ دوسرا اتوار، ایک ایسا دن جسے شاید ہم عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں۔ یاد رکھیں ذی القعدہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں کی گئی نیکی عام دنوں سے بڑھ کر لکھی جاتی ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ اور آج اتوار کا دن ایک نئی شروعات، ایک نئی امید، ایک ایسا موقع جس میں انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سنوارنے کا ارادہ کر سکتا ہے۔ میں آج آپ کے لیے کوئی جادو یا فوری امیری کا جھوٹا وعدہ لے کر نہیں آیا، بلکہ ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، جو آپ کے دل کو مضبوط کرے گا۔ اور جب دل مضبوط ہوتا ہے تو حالات خود بدلنے لگتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو بار بار ناکامی دیکھ کر ٹوٹ چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ شاید اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر آپ بھی راتوں کو جاگ کر سوچتے ہیں کہ زندگی کیوں نہیں بدل رہی، اگر آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے اور کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی، اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور ہر گزرتا دن مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے، اگر آپ کے اپنے ہی آپ سے دور ہو گئے ہیں، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے ہیں، لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، تو آج ایک بات دل میں بٹھا لے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ آزماتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، وہ دیر کرتا ہے لیکن اندیر نہیں کرتا۔ ہم انسانوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں خشک ہوتی ہیں، دل میں وہ درد نہیں ہوتا جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے بہنے والا ایک سچا آنسو انسان کے سامنے بہائے گئے 1000 آنسوؤں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی بیٹی اپنے رشتے کے لیے پریشان ہے، ماں باپ فکر میں ہیں، اگر کوئی نوجوان روزگار کے لیے در بدر ہے، اگر کوئی شخص اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے لیکن وسائل نہیں، اگر کوئی مقروض ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ قرض کیسے اترے گا، تو یہ سب مسائل ایسے نہیں ہیں جن کا حل نہ ہو، بلکہ یہ وہ لمحات ہیں جن میں بندہ اللہ کے قریب آتا ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کو پکاریں، اس پر یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کو قبول کریں۔ یہ وظیفہ بھی اسی یقین کا ایک ذریعہ ہے، کوئی جادو فارمولہ نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ جب دل جڑ جاتا ہے تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت کم وسائل کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کامیابی صرف وسائل سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے آتی ہے، اور اللہ کی مدد اس بندے کو ملتی ہے جو اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ آج کا دن، یہ بابرکت مہینہ اور یہ موقع شاید آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عمل کو سنجیدگی سے لیں، اسے محض الفاظ نہ سمجھیں بلکہ دل سے اپنائیں۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو اپنے دل کو حاضر کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور پورے یقین کے ساتھ اپنی حاجات پیش کریں، کیونکہ مانگنا بھی ایک فن ہے اور اللہ سے مانگنا سب سے بڑا فن ہے۔ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں لٹاتا، کبھی فوراً دیتا ہے، کبھی تھوڑا وقت لے کر دیتا ہے، اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے، آپ کی ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ آج آپ صرف ایک قدم اٹھائیں، اللہ کی طرف بڑھیں، باقی راستہ وہ خود آسان کر دے گا، کیونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، اور حالات بدلنے والا بھی وہی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں،
सऊदी अरब में हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान या किसी भी मुल्क में रहते हैं, जब भी आपके मुल्क में 8 ज़िकादा इतवार का दिन आ जाए तो इस दिन को आम दिन न समझें, बल्कि इसे एक ख़ास मौका जानें और कोशिश करें कि दुनिया के कामों में मसरूफ़ होने के बावजूद कुछ वक़्त अल्लाह के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप ये अमल फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब या इशा के बाद। जिस वक़्त दिल मुतमईन हो, जिस वक़्त सुकून मिले, उसी वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इसमें न किसी ख़ास वक़्त की सख्त पाबंदी है और ना ही किसी जगह की कैद। आप घर में हैं तो घर में पढ़ ले, दुकान पर हैं तो वहीं पढ़ ले, दफ्तर में हैं तो वक्फा निकाल कर पढ़ ले, सफ़र में हैं तो खामोशी के चंद लम्हों में पढ़ ले। असल चीज़ जगह या वक़्त नहीं, बल्कि आपका दिल और आपका यकीन है। तो आइए अब इस अमल का तरीक़ाकार समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे मुफीद और रूहानी अमाल आप तक मुसलसल पहुँचते रहें। अब अमल की तरफ आते हैं। जब भी आपको वक़्त मिले, बावुज़ू होकर किसी पाक साफ़ जगह पर बैठ जाएं, दिल को पुरसकून करें और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ना अफजल है। ये वो दरूद है जो नमाज में पढ़ा जाता है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत और नूर तमाम दरूदों से बढ़कर है। दरूद पाक को जल्दी में नहीं पढ़ना, बेध्यानी से नहीं पढ़ना, बल्कि अदब, मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान का मफहूम है, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देता है। सोचे, सिर्फ 1 दरूद और 10 रहमतें, 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दराजात की बुलंदी। और फिर ये भी याद रखे, जो शख्स दरूद शरीफ की कसरत करता है, अल्लाह उसे परेशानियों से निजात अता फरमाता है, उसके दिल का बोझ हल्का कर देता है और उसकी दुआओं को कबूलियत के करीब ले आता है। आइए एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएं और अपने दिल में अपनी हाजात की नीयत करें। जो भी आप चाहते हैं, जिस मुश्किल में हैं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, सब कुछ अल्लाह के सामने रख दें। सिर्फ अल्फाज ना कहें, बल्कि दिल से मांगे। इसके बाद 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस वजीफे का आगाज़ करना है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का नाम लेकर किसी काम की इब्तिदा करता है तो उसमें बरकत आती है, हिफाजत आती है और शैतानी वसवसे दूर हो जाते हैं। फिर चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि आप दुनिया की हर मसरूफियात से अलग हो चुके हैं। आपका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है और अब जो वजीफ़ा आप पढ़ने जा रहे हैं वो सीधा अल्लाह के हुजूर पेश हो रहा है। इसी यकीन, इसी आजिज़ी और इसी तड़प के साथ अपने वजीफ़े को शुरू करें, क्योंकि जब दिल हाजिर हो जाता है तो दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि असर बन जाती है, और यही असर इंसान की ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बनता है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला के एक बाबरकत सिफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा है। या रज़्ज़ाक़ू यानी वो ज़ात जो रिज़्क़ देने वाली है, वो ज़ात जो अपने ख़जानों से अता करने वाली है, वो ज़ात जो बंदे की ज़रूरत से पहले ही उसके लिए इंतज़ाम कर देती है। अब आप ज़रा अपने दिल में झांकें और सोचें कि आप किस परेशानी में हैं। क्या आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं? क्या बेरोज़गारी ने आपको परेशान कर रखा है? क्या कर्ज़ ने आपकी नींदें हराम कर दी हैं? या आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद बरकत नहीं आ रही? तो आज इसी नीयत के साथ, इसी दर्द के साथ या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। जल्दी में नहीं, लापरवाही में नहीं, बल्कि मुकम्मल यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ना है। कैसे और कितनी बार? तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू 1 बार, या रज़्ज़ाक़ू 2 बार, या रज़्ज़ाक़ू 3 बार। इसी तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन याद रखें, असल चीज़ सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि वो कैफियत है जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं।
جب آپ دل سے پڑھیں گے تو یہی چند الفاظ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط تعلق بنا دیں گے، اور جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو پھر راستے خود کھلنے لگتے ہیں، رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، تنگی میں وسعت آنے لگتی ہے، کیونکہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ سکون، برکت اور آسانی بھی رزق ہی کی شکلیں ہیں۔ اس لیے جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور آپ کی حالت سے باخبر ہے۔ وہی ذات ہے جو بند دروازوں کو کھول سکتی ہے، وہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ اس لیے پوری توجہ، عاجزی اور یقین کے ساتھ یا رزاق کو 11 بار پڑھے اور اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے پکارے تو رب خالی نہیں لٹاتا۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاق کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک عظیم اور بابرکت صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ضرور ہے، لیکن اس کے معنی اور برکتیں بہت وسیع ہیں، اور اس صورت کو ہم سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ کوثر وہ عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خیر کثیر یعنی بے شمار نعمتوں کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اس صورت کا پیغام صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک یقین ہے کہ اللہ جب عطا کرتا ہے تو بے حساب عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اس صورت کو برکت، وسعت رزق اور خیر کے دروازے کھولنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے، کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ محنت کے باوجود برکت نہیں ٹھہر رہی، تو اس صورت کو اپنے معمول میں شامل کرنا ایک خوبصورت عمل بن سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی مشکل کا سبب صرف دوسروں پر نہیں ڈال سکتے، اس لیے نظر بد، حسد یا کسی بھی منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے بھی اصل سہارا اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی یقین کے ساتھ آپ نے 11 بار یا رزاق پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک بار توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ نے سورت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ، جلدی کے بغیر، اور دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ آپ کی حالت کو بہتر کرنے پر قادر ہے۔ جب آپ اسے اپنے روز مرہ کا حصہ بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ زندگی میں برکت محسوس ہونے لگتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اس لیے آج کے دن کو ایک آغاز بنائیں، اس عمل کو صرف سن کر نہ چھوڑیں بلکہ خود پڑھ کر دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آتا ہے آج کے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو اس پورے وظیفے کو مکمل کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو ساتھ ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف زبان سے ادا کرنے والے الفاظ نہیں ہونے چاہیے بلکہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی پکار ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جلدی نہ کریں بلکہ ہر بار دل کو ساتھ رکھیں، کیونکہ اصل اثر گنتی میں نہیں بلکہ کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، تعداد اور طریقے کے ساتھ مکمل پڑھ لیں، یعنی پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاق، پھر دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ کوثر، اور اس کے بعد آخری نمبر پر 100 بار استغفر اللہ، تو آخر میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کریں، اپنے دل کی کیفیت کو محسوس کریں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات پیش کریں۔ ضد یا جلدی کے انداز میں نہیں بلکہ یقین اور عاجزی کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی ہر پکار کو سنتا ہے اور اس کے لیے بہتر فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے مانگتے وقت یہ یقین رکھیں کہ جو بھی ملے گا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
ہمارے رزق میں برکت، دل کو سکون اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت اور برکت ہو تو اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔